جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹی وی اور دس از می سعد مصطفیٰ. آج میرے ساتھ دو اسپیشل گیسٹ جو ہیں وہ موجود ہیں. اپنی مثال آپ ہیں سلمان خالد صاحب اور عائشہ شفقت صاحبہ. بیسکلی دونوں اگر کہوں تو دونوں کہیں نہ کہیں ڈسیبلٹی کا شکار ہیں. عائشہ جو ہیں وہ ڈسیبل ہیں اور اپنی جو لائف ہے وہ اس کی منزلیں طے کرتی جا رہی ہیں اور اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہیں. اور اب وہ بتائیں گی کہ اپنی جو ہے وہ ایک تو ویلفیئر ان کے بارے میں تھوڑا بتائیں گی وہ کیسے رن کر رہی ہیں, اور یہ بتائیں گی کہ اپنی سکسیس کا جو راز ہے وہ اپنے ساتھ شیئر کریں گی, اور اپنی جو لائف میں ہونے والی مشکلات ہیں اور زیادتی ہیں وہ بھی ہم جانیں گے. تو عائشہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ تھینک یو سو مچ, ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں. اور آپ کا سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ ایمرا کے دفتر آئیں. تو آپ بتائیے اپنے بارے میں کیسی لائف گزر رہی ہے اور کس طریقے سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور آج آپ اس مقام پہ ہیں کہ ایک ویلفیئر رن کر رہی ہیں اور بھی بڑے کام کیے, آپ خود ہی بتائیں. بیسکلی میں اسپیشل پرسن ہوں بائی برتھ. جیسا کہ ہماری سوسائٹی میں کہا جاتا ہے کہ کزن میرج کی وجہ سے کمپلیکیشن آتے ہیں, تو ہمارا وہ والا کیس تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی لائف گزرتی گئی اور زندگی کے ایکسپیرئنس ہوتے گئے, ایجوکیشن آئی, ایجوکیشن میں ہرڈلز آئی, ایشوز آئے, کیونکہ ڈسیبلٹی ہمارے اندر نہیں ہے, ڈسیبلٹی ہمارے معاشرے میں ہے, واہ, ڈسیبلٹی ہماری سوچ میں ہے. بالکل صحیح کہا. کیونکہ انوائرمنٹ اگر فرینڈلی ہو جائے اور یہ ایشوز ختم ہو جائے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وی ہیو اے ڈسیبلٹی. سو یہ ایک سوچ کا آپ کہہ سکتے ہیں ڈفرینس ہے جو کہ ہمیں الگ سمجھا جاتا ہے اور ہمیں ایک عام انسان کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا. اور یہی ایشوز ہیں ایکسیسیبلٹی کے, چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو جائے, چاہے وہ بلڈنگز ہو جائے, تو یہی سیم چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے. اور انہی چیزوں پہ جب مجھے مطلب شعور آیا اور میں باہر نکلی, جی تو میں نے اسی ٹائم اپنے اللہ سے وعدہ کر لیا تھا کہ اللہ جی جو چیزیں اور جو مسئلے مسائل میں نے دیکھے ہیں اس سوسائٹی میں, تو انشاءاللہ میں انہیں پہ ورکنگ کروں گی. اور الحمدللہ میں وہ جنگ میری جاری ہے, اور بہت سی جگہوں پہ میں نے ریمپس بنوائی ہے, اور بہت سی جگہوں پہ بات کرتی آتی ہوں جہاں تک میری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے. اور اس کے بعد ٹرانسپورٹ میں بھی میں نے کافی دفعہ آواز اٹھائی ہے, ایون کہ ایک دو دفعہ میں نے پریس کلب کے سامنے احتجاج بھی کیا اسپیشل پرسن کے ساتھ. اچھا, تو یہ ہمارے جو ہے نا ایشوز, یہ تب تک لوگوں کو سمجھ نہیں آتے جب تک وہ خود اس پوائنٹ پہ نہیں آتے. تو یعنی جب تک وہ خود جو ہے وہ فیس نہیں کرتے. بالکل ہمیں ڈسیبلٹی ہمیں تب یاد آتی ہے جب ہم خود اس فیز میں آتے ہیں, چاہے وہ بڑھاپا آ جائے, چاہے وہ پھر آپ کو کوئی لائف انسیڈنٹ ہو جائے, تو چیزیں تبھی ہمیں ریئلٹی اور آئینہ تبھی نظر آتا ہے جب ہم خود اس پین سے گزرتے ہیں. تو یہ ہے میری لائف. تو عائشہ اگر ہم یہ کہہ لیں کہ جب آپ ایکسپیرینس گین کرتے ہیں تبھی آپ کو وہ کسی کی پرابلم اس فیز کا ان کے مسائل تبھی سمجھ آتے ہیں جب آپ اس گزرے ہوں. بالکل. اچھا, آپ کے ساتھ سلمان صاحب کو بھی شریک گفتگو کریں گے. سلمان صاحب پہلے تو آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جی بہت شکریہ سعد, تھینک یو ویری مچ. سلمان پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ ابھی عائشہ کہہ رہی تھی, پہلے اپنے بارے میں تھوڑا تعارف کرائیے, اور دوسرا یہ بتائیے کہ ابھی جو کہی تھی میں نے ان کی بات سے اخذ کیا کہ سوسائٹی نون بائی اٹس سٹیزنس, تو یہ کہ ہم بینگ سٹیزن اتنے اسٹرانگ کیوں نہیں ہو سکے کہ ہماری جو سوسائٹی میں ہیں وہ اسپیشل پرسنس کی نیڈز ہی ہم میٹ نہیں کر پاتے؟ جہاں تک آپ نے پوچھا کہ سوسائٹی کے اندر جو ایشوز ہیں اس کا الٹیمیٹ سولوشن یا فل فلیجڈ جو ایک ریزالو ہے وہ کیوں نہیں ہو پایا, دیکھیں دا کنٹریز لائک پاکستان جہاں بہت سے زیادہ چیلنجز ہیں دیگر سیکشن آف سوسائٹی, سیگمنٹس آف سوسائٹیز کو بھی لے کے, تو وہاں پہ جو مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں ان کے ایشوز کافی ایکسٹینڈڈ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ تھنگز آر ایبسولوٹلی ڈسمل. اوور دا لاسٹ مینی ایئرس چیزیں تھوڑی سی امپرومنٹ کی طرف جا رہی ہیں. اگر ہم موازنہ کرتے ہیں موجودہ
صورتحال کا آج سے 15-20 سال پہلے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت میسیو امپرومنٹ ہے. لیکن ظاہر ہے جس طرح میڈم نے بتایا, کچھ بٹر ریالٹیز ہیں ہمارے معاشرے میں, کچھ لیک آف سینسٹیوٹی آپ کہہ لیں, اور جو ریئلائزیشن آف دا پرابلم دیٹ وی بینگ پرسن ود ڈسیبلٹی ہیو ان آور لائفس, اس کی پوری میں سمجھتا ہوں ابھی حد تک جانے کی تھوڑی ضرورت ہے. اور اس میں میرا خیال ہے جس طرح میم کی آرگنائزیشن ہے, ہم لوگ اپنے انڈیویجول کیپیسٹی میں ٹائم ٹو ٹائم تھرو ویریس پروجیکشنز اور اس طرح کی جو اویئرنیس بیسڈ کیمپینز ہوتے ہیں, اس کے تھرو ہم نے بہت حد تک کیا بھی ہے ایک سوسائٹی کی جو تھنکنگ کو تھوڑا سا موڈ. اینڈ آئی بلیو کہ ود دا پیسیج آف ٹائم جتنا ہم سوسائٹی کو اویئر کریں گے, دیکھیں سوسائٹی کے سمجھنے میں مسئلہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے یا لیک آف کمپیشن ہے ان کے پارٹ پہ, یہ ہمیں ان کو ریئلائزیشن دینی ہے. وی نیڈ ٹو کم اپ ود دا اسٹف کہ جس کے تھرو ان کو یہ ریئلائزیشن بھی ہو کہ ہماری پرابلمس کی نوعیت کیا ہے, اور وہ لوگ جو ہیں ہماری جو سوشل کمیونٹی کے اندر ایک ایسا ممبر جس کو کوئی فزیکل ڈیفیشنسی نہیں ہے, تو وہ اس کے اندر یہ اپروچ بائی ڈیفالٹ آ جانی چاہیے کہ جو اس معاشرے کے وہ لوگ ہیں جن کی لائف میں چیلنجز ہیں, جن کی لائف پہ مینلی آن دا بیسس آف ڈسیبلٹی, کہ ان کو ہم نے کس طرح شانہ بشانہ لے کے چلنا ہے ایجوکیشن کے میدان میں, پروفیشنل ڈومین کے اندر, اور ایز اے ہول ایک سوسائٹی کے سیٹ اپ کے اندر. سلمان, میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں, لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ سوسائٹی میں ہم نے ایسے جو یعنی سٹیزنس تیار کرنے ہیں, ایسے ڈفرینٹ انڈیویژلس تیار کرنے ہیں جو آگے لے کے چلیں گے, لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا ہے ایجوکیشن میں ابھی وہ کمی ہے, یعنی ابھی بھی بیکورڈنیس ہے جیسے میڈم کہہ رہی تھیں, تو ہم ڈسیبلٹی کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پاتے. بالکل, یہ لیک آف ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں لیک آف اویئرنیس کے ایشوز ہیں. میں سمجھتا ہوں سوسائٹی کے اندر ہر لیول پہ, گورنمنٹ کی سطح پہ بھی دیکھیں جو این جی اوز ہیں, ویلفیئر آرگنائزیشن ہے, جس طرح میڈم بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں, ہم بھی اپنے انڈیویجول اور جو اپنی کیپیسٹی میں, جس طرح ہمارا ایک بلائنڈ پروفیشنل ایسوسیشن کا پلیٹ فارم ہے, اس میں مینلی تو ہم امپلائیز ریلیٹڈ ایشوز کو لے کے چلتے ہیں, ہم بھی اویئرنیس میں کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ ایجنسیز کو اس پہ انوالو ہونا پڑے گا. ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے, جس طرح میں نے کہا کہ ایمرا نیوز اس چیز کو جو پرسن ود ڈسیبلٹی ہے ان کی پرابلمس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے, ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس طرح کے پروگرامس کو منعقد کرتی ہے, اس طرح مین اسٹریم میڈیا میں, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, جتنی اسپیس ملے گی, جتنی اچھے طریقے سے پرابلم کو ڈسیمینیٹ کیا جائے گا, میسو اسکیل کے اوپر اس کی پروجیکشن ہوگی فار دا پرپز آف اویئرنیس, تو پھر معاشرے کے اندر بھی جو ایک ان کے پارٹ پہ انڈرسٹینڈنگ جو آپ کہہ رہے ہیں لیک کر رہی ہے, وہ صرف میں سمجھتا ہوں لیک آف ایجوکیشن نہیں ہے. لیکن اسٹوڈنٹس جو ہیں کالج یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, وہ اپنے ڈگریز لے کے تو چل رہے ہیں, لیکن کیا گورنمنٹ کی طرف سے یا ریلیونٹ اتھارٹیز کی طرف سے وہاں پہ کوئی اس طرح کی نان اسٹاپ کوئی ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کرائی جاتی ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے اندر اس طرح کا شعور بیدار ہو, یا سوسائٹی کے اندر جو ہے تھرو میڈیا اور تھرو ڈفرینٹ گورنمنٹ بیسڈ آرگنائزیشن, پبلک سیکٹر کے اندر کیا اتنا ایک اینڈ لیس رول ہے کہ جس کے تھرو ہر شعبے کے اندر اویئرنیس جو ہے وہ میسیو لیول پہ ریچ کرے. تو میرا خیال ہے تھنگس ایز آئی سیڈ ہیو امپرووڈ اوور دا ایئرس, اور اگر ہر آرگنائزیشن اور گورنمنٹ کی ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو, انڈیویجول اور کلیکٹیو کیپیسٹی میں اگر کام کرتے رہیں گے اس کاز کی بہتری کے لیے, تو ود دا پیسیج آف ٹائم ویل سی مور امپروومنٹ انشاءاللہ. اچھا, اب تو ڈسکشن کو اپنی تھوڑی آگے لے کے چلتے ہیں. عائشہ, آپ بتائیے کہ یہ جو بات کر رہی ہیں, ان کی بات میں دم تو ہے, ایجوکیشن کے ساتھ اور بھی مسائل ہیں, جاب کے مسائل ہیں, ہمیں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈنگ میں مسائل ہے, ہم ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں. تو بینگ ڈسیبل, اگر آپ اجازت دیں, برا نہ منائیں, تو پہلے تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ ڈسیبل مانتے ہی نہیں ہیں, کیا وہ کہتے ہی نہیں ہم اسپیشل ہیں. یہ نہیں آپ کو لگتا ہے ایک مسئلہ ہے؟ بیسیکلی وہ سلمان صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کروں گی کہ بالکل اس چیز کا, کیونکہ مجھے 10 سال ہو گئے سوسائٹی میں ڈفرینٹ ایشوز پہ بات کرتے ہوئے, کام کرتے ہوئے. جب میں نے پہلے دن مطلب اسٹارٹنگ میں جب گھر سے باہر نکلا تو لوگ جسٹ لائک آپ کو ایسے دیکھتے تھے کہ یار یہ کدھر نکل آئی ہے, روڈ بلاک کا آ رہی ہے. کیونکہ میں جس ویل چیئر پہ آپ دیکھ رہے ماشاء اللہ, میں خود پورا اپنا ایریا کور کرتی ہوں اسی پہ. تو ان کی نظروں کے اندر ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا کہ یار واٹ دی ہیل از دس, یہ
گاڑی کے آگے آ گیا, ہمیں بریک لگانی پڑی, وہ بھی کڑی ہو کے. اور بھی کڑی ہو کے. تو ایک الگ قسم کا نا ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا. سو اب اگر دیکھو تو وہی گاڑیاں رکتی ہیں اور وہ باقی ٹریفک کو روکتی ہے کہ ان کو راستہ دیا جائے. سو نو ڈاؤٹ آپ مطلب اویئرنیس ہم ہی لے کے آ رہے, بٹ میں جو انہوں نے پوائنٹ کہا ہے کہ ہوگی, محنت کریں گے تو محنت آئے گی, بٹ وائی وی آر آلسو اے پارٹ آف دس سوسائٹی. سو ہمیں محنت کیوں زیادہ کرنی پڑ رہی ہے. لوگوں کو سمجھنا چاہیے اس چیز کو کہ جیسے ہمیں خدا نے ایک بہترین انسان بنایا ہے تو یہ بھی اس کا حصہ ہے, نہ کہ ہمیں منہ سے بولنا پڑے کہ جی ہمارے اندر ٹیلنٹ ہے یا ہم کچھ کر سکتے ہیں, یا ہم بھی ان کو خود ان چیزوں کا ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہاں جی جیسے ہم انسان ہیں ایسے یہ بھی انسان ہے. تو میں صرف اس سوچ کو نا میں پھیلانا چاہ رہی ہوں اور اس کو خریدنا چاہ رہی ہوں کہ جب لوگ ہمیں ایک عام انسان کی طرح ٹریٹ کریں, کہ وہ آپ کو چاہے وہ جاب سیکٹر ہو, گورنمنٹ سیکٹر ہو, پرائیویٹ سیکٹر ہو, میرے لحاظ سے ہر جگہ پہ ڈسیبل پرسن کو بھی جاب دینی چاہیے. ایسی ہی اویئرنیس ان کا حق ہے, ان کا لائف بنتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں جی لا تو بڑے بڑے آتے ہیں, ایکسیسیبلٹی کا بھی آیا, یہ بھی آیا, وہ بھی آیا, ان لاز کو ہم نے کیا کرنا ہے جب دکھانے کے لیے نہ ہو کہ میری آنکھوں کے سامنے بلڈنگ بنی ہے, کہاں ہے قانون ہمارا سویا ہے. یہ تب تک نقشہ پاس نہ کریں جب تک اس کے اندر بلڈنگ کے اندر ایکسیس موجود نہ ہو. واہ بالکل صحیح کہا. تو مجھے لاز کی اور ان چیزوں کا ہمارے لیے صرف وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, اس کے علاوہ وہ کچھ جابس آتی ہیں. میں ابھی آپ کو اپنا موبائل کھول کے دکھاؤں کتنے اسپیشل پرسن ہمیں ترلے کہا رہے ہوتے میم جاب لگوا دیں, اور ویل ایجوکیٹڈ نہیں ملتی جابس. کیوں؟ کیونکہ ہمارے کوٹے پہ دوسرے بندے جن کو اللہ نے 4 پیسے دیے ہوتے وہ سفارش کر دے, وہ بیٹھے ہوتے. بینگ بلائنڈ میں نے دیکھا ہے کہ جو لفٹس ہیں, جیسے لفٹ میں ہم ٹریول کرتے ہیں ان میں تو بریل سائنس ہوتے ہیں. جیسے میں نے اپنے گھر میں آپ کے لگی ہوئی ہے, ادھر بھی بریل میں لکھا ہوا ہے. اب ایم عالم روڈ پہ جتنے بھی ریسٹورینٹس ہیں, جتنے بھی بڑے سینٹرز ہیں, وہاں بریل میں تو لکھا آ گیا. تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, اویئرنیس آ رہی ہے. اور کن کن چیزوں میں اویئرنیس لانی ہے جو تھوڑا سا آپ ہمارے جو دیکھنے والے ان کے لیے آگاہی کے لیے بتائیے. دیکھیں میرا خیال اوور آل سوسائٹی کو یا اپنی سراؤنڈنگ کو ایکسیسیبل بنانے کے لیے جو ایکسیسیبلٹی ماڈلس جس طرح مس نے بات کی کہ وہ لا کی حد تک تو یہاں پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ لفٹ کے اندر آپ کو بریل لیبلز ملتے ہیں, لیکن وہ اس طرح کی پارشل امپلیمنٹیشن ہے. آپ لاہور میں چلے جائیں, اگر آپ 10 مال میں گئے ہیں تو 2 سے 3 لفٹس آپ کو ایسی ملیں گی جہاں پہ بریل لیبل ہیں, باقیوں میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں جو ٹرانسپورٹیشن کو دیکھ لیں, بسیز میں ویل چیئر کیریئرز ہر بس میں نہیں ہے, اکا دکا بس میں آپ کو ملیں گے. سو جو ہمارا ماڈل ہے UNRCPD جو یونائٹڈ نیشن کا ایک چارٹرڈ ہے ریہیبلیٹیشن آف پرسن ود ڈسیبلٹی کے حوالے سے, جس کو پاکستان نے 2011 میں اس کو ریکٹیفائی کیا ہوا ہے, لیکن کیا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اس کے مطابق ایکسیسیبلٹی کے جو پیرامیٹرز یہاں پہ ہونے چاہیے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, صرف ریٹیفیکیشن کسی چیز کی ہونا, سگنیٹری ہو جانا, وہ سارا کچھ نہیں ہے. جس طرح پنجاب کا ڈسیبلٹی ایکٹ آیا 2022 کا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں کیا وہ گراؤنڈ میں ایگزسٹ کر رہی ہیں. آپ یہاں پہ 100 بلڈنگز وزٹ کریں تو اس میں سے 80 جو بلڈنگز ہیں ان کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ انیکسیسیبل ہے. ویل چیئرز والوں کے لیے سلوپس جو ہیں وہ پراپرلی نہیں بنی ہوئی. تو جب تک یہ ایکسیسیبلٹی ماڈل کی کمپلیٹ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی, ہمارے اورینٹیشن کے مسائل رہیں گے, تو اس سے پھر جو ہماری ڈسیبلٹی ہے اس کا بھی ایک جو امپریشن ہے وہ تھوڑا میکسیمائزڈ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل ایک ڈسیبل بندے نے ایک بلڈنگ میں انٹر ہونا ہے, اگر وہاں پہ سلوپ آپ بنا دیں تو آپ کیا کرتے ہیں, فور دا ٹائم بینگ اس کی ڈسیبلٹی کو آپ نے ختم کر دیا. ڈسیبلٹی تو پھر سوسائٹی کے اینڈ سے بھی ہو رہی ہے نا, کہ وہ لیک آف سلوپ, لیک آف ایکسیسیبل جو فزیکل اسٹرکچر ہے, اس کی وجہ سے آپ اس اگلے بندے کی پرابلم کو میکسیمائز کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں چیزیں ود دا پیسیج آف ٹائم میں کافی آپٹیمسٹک ہوں
کہ ہو جائیں گی لیکن اسٹل لانگ وے ٹو گو. اچھا سلمان، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں دونوں بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ ایک جیسے یہ جو ویل چیئر اینڈ ہے، اس کے اینڈ سے تو مجھے سمجھ آتی ہے بات ہے، اور اتنی ایکسیسیبل ویل چیئرز آ گئی ہیں، اتنی مہنگی ہوتی ہیں، 1.5 لاکھ 2 لاکھ. مگر ایک نئی ویل چیئر آئی ہے وہ 5.5 لاکھ کی ہے. تو یہ بتائیے کہ جو میں وائٹ کے آپ بھی یوز کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیے نا. یہ میں کینیڈا سے منگواتا ہوں، پاکستان میں اچھی کوالٹی کی ملتی ہی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ جی انفارچونیٹلی چیزیں جو ہیں اویلیبل تو ہیں، لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو باہر سے منگوانی پڑتی ہیں، بہت سی ایسی جو اکوپمنٹس ہیں، اسسٹیو ایڈز ہیں موبلٹی کے لے کے، تو اس میں کوالٹی لیک کرتی ہے، اس میں ڈیوریبلٹی لیک کرتی ہے. مطلب یہ آپ یہاں سے لوکل جو وائٹ کینس لیں گے وہ شاید 2-3 ماہ بھی آپ کا ساتھ نہ دے. تو کچھ جگہیں ہیں جس طرح آپ عزیز جہاں ٹرسٹ فار دا بلائنڈ ہے، ان کی جو مینوفیکچرڈ وائٹ کینز ہیں ان کی کوالٹی اچھی ہے، کیونکہ زیادہ تر وہ باہر سے بھی امپورٹ کرا رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے تھوڑے سے یہاں پہ ایشوز ہیں. میرا خیال ہے ہمارے جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے وہ جو اس طرح کی اسسٹیو ایڈز کی ڈسٹریبیوشن میں بھی ان کا رول ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان کو کوالٹی کی طرف بھی تھوڑا دھیان دینا چاہیے کہ ایک خستہ حالت ویل چیئر پرووائڈ کرنے یا وائٹ کین پرووائڈ کرنے کی بجائے وہ کوالٹی پہ کریں. مطلب 100 بندوں کی بجائے وہ 50 کر لیں، لیکن اس کا ان کو ان اے لانگ رن فائدہ ہو. یہ نہ ہو کہ آپ نے تصویریں کھنچا دیں، ڈسٹریبیوشن ہو گئی اور 1 مہینے بعد وہ اسسٹیو ایڈ جو ہے، وہ جو ٹول ہے، وہ بالکل یوز لیس ہو جاتا ہے. سلمان صاحب، آپ کی اجازت سے ایک بٹر ریالٹی بتاتا چلوں کہ بلائنڈ لوگوں کی جو پرکن مشین ہے وہ 7 لاکھ سے بھی اوپر کی چلی گئی ہے. سلمان صاحب کیا کہیں گے؟ جی بالکل، کیونکہ ہماری کرنسی بہت زیادہ ڈی ویلیو ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ اوپر جانے سے وہ چیزیں جو ہمیں باہر سے امپورٹ کرانی پڑتی تھی، پرکن مشین، بریل امبوسر، اسی طرح دوسرے اسسٹیو ٹولز، تو ان کی جو پرائسز ہیں وہ 3 ٹائمز زیادہ ہو گئی. مطلب ایک عام جو انڈیویجول ہے، پرسن ود ڈسیبلٹی، اس کے لیے اپنی ان چیزوں کو ایکسیس کرنا، میں سمجھتا ہوں اس پہ پہلے ہی ایک فزیکل ڈیفیشنسی کا پریشر، اس پہ یہ فائنینشیل کنسٹرینٹ جو ہے لیمیٹیشنز کی وجہ سے اس کی ایکسیس کو لے کے کافی زیادہ مسائل ہو گئے. تو اس میں جو ہمارے رسپانسیبل ایجنسیز ہیں، ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، آئی تھنک گورنمنٹ کو سیریسلی ان کے تھرو ان پروویژنس کو یقینی بنانا پڑے گا. اب آپ پہ آتے ہیں کہ آپ جو ہیں اپنی یہ جو این جی او ہے یا ویلفیئر ہے، اس کے لیے جو کام کر رہی ہیں، اس کے تحت آپ اس کے یعنی اس کے ساتھ آپ کا کب سے یعنی آپ کو آئیڈیا آیا کہ یہ ویلفیئر جو ہے آپ کو اسٹارٹ کرنی چاہیے، یا این جی او جو بھی ہے، آپ اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں آگاہی دیں. جی بالکل. بیسکلی وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تقریباً مجھے 10 سے 11 سال ہو گئے. ڈفرینٹ ایشوز ہے، مطلب میرا کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا تھا کہ میں نے اس پہ بات کرنی اور اس پہ نہیں کرنی. مجھے جو فیسز ایز اے اسپیشل وومن ہونے کے ناطے نظر آئے، میں نے یہی کوشش کی ہے کہ انہی پہ میں آواز اٹھاؤں گی. کیوں؟ کیونکہ آپ خود شاید اس چیز کو ایگری کریں گے کہ ایز اے اسپیشل وومن، ایک تو وومن ہو اور اوپر اسپیشل ہو جائے، تو ہمارے معاشرے میں ان کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا. حالانکہ ایک اسپیشل مین سے زیادہ جو ایشوز ہے نا وہ ایک عورت کو آتے ہیں. یہ آپ خود بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہوں گے، وہ بھی ایز اے ویل چیئر یوزر. سو جیسے ابھی انہوں نے بات کی کہ صحیح بات ہے، ہمارے یہاں پہ نعوذ باللہ، مطلب میں خدا کا خوف ہی آتا ہے کہ اگر نیکی کرنی بھی ہے تو اس کا بھی احسان ہوتا ہے. بٹ الحمدللہ اللہ کی ذات نے، میں بار بار شکر الحمدللہ کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنا میری نیت کو اللہ نے دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑا. اور میں نے شروع سے ہی پہلے جو اپنے کچھ اصول رکھے تھے کہ اگر میں اگلے کو کوئی چیز دوں گی نا تو وہ کم از کم ایسی دوں گی کہ اس کے 4 دن سکون سے نکل جائے. اوکے. ادروائز مجھے ایک چیز میں خود پرچیز کرنے جاتی ہوں، چاہے وہ ویل چیئر ہو، چاہے وہ جو بھی چیز ہو، راشن ہو، میں نے خود جا کے اپنے ہاتھوں سے لے کے اور آگے ڈسٹریبیوٹ کرتی ہوں. بٹ اچھا، اصل میں آپ لوگ کرتے کیا ہے؟ یعنی اس کا ڈفرینٹ ہے. ایک تو اپنے جو اسپیشل پرسن کے رائٹس پہ میں کام کرتی ہوں، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی. اس کے بعد ساتھ ساتھ میرا جو اپنی کمیونٹی کے لیے جو بھی مطلب ان کی بیسک نیڈس ہوتی ہے، اسپیشلی ویل چیئر ہو گیا
یا کوئی نیڈی پرسن میرا کرائٹیریا نہیں ہے کہ جی میں نے معذوروں کے لیے کرنا ہے یا انہیں کو میں نے سالو کرنا ہے. اچھا جو بھی مل گیا. میں مطلب جو اللہ اگر اللہ نے مجھے دیا نا تو میں کون ہوتی ہوں ان میں فرق کرنے والی. مطلب اگر اللہ میرا ہاتھ پکڑ رہا ہے اور اللہ مجھے نواز رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ میں کوئی اتنی بڑی چیز ہوں جو میں انسانیت پہ فرق کروں. تو آپ لوگ یہ پتہ نہیں کرتے کہ یہ ڈیزرونگ ہے نہیں یا وہ نہیں؟ ساری انکوائری ہوتی ہے. اچھا اچھا سارا کچھ کر کے میرے پاس پورا ڈیٹا موجود ہوتا ہے. زبردست. تو اے ٹو زیڈ بٹ میں نے وہی بات کرائٹیریا نہیں رکھا اچھا کہ میں نے صرف اسپیشل پرسن کے لیے کرنا ہے. اوور آل اس سے یتیم بچیاں بھی آتی ہیں, اچھا اس سے بیوہ عورتیں بھی آتی ہیں اور اس سے اور بھی ڈیزرونگ پرسن آتے ہیں. یہ جو ایس او ایس ولیجز ہیں, یہ جو تھوڑی یہاں پہ اسپونٹینوس, بھی ادھر بھی جانا ہوتا بیسیکلی ہے؟ معذرت کے ساتھ میں مطلب وہی بات آتی ہے کہ میں تو ایک بہت عام سی بندی ہوں. میرے صرف ابھی 2 سال ہوئے ہیں این جی او کو بڑے, ابھی تو رجسٹر بھی نہیں ہوئی. بٹ جو بھی میں نے یہ 10 سال سے کام کر رہی ہوں وہ بے لوس کر رہی ہوں. مطلب ایک ہاتھ سے آتا ہے دوسرے ہاتھ سے جاتا ہے. اینڈ میں اپنے پروگرام کے سلمان صاحب سے آخری ایک سوال کرتے چلتے ہیں. سلمان صاحب آپ پڑھاتے بھی ہیں تو لوگوں کو نیکی, میں دیکھتا ہوں جیسے آپ کے ساتھ اپنے ناظرین کے ساتھ ایک مزے کی بات شیئر کرتا چلتا ہوں کہ یہاں لوگ جو تھوڑا بہت بھی کسی کے ساتھ اسپیشل پرسن کے ساتھ اچھا کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار حافظی دعا کر دعا کر دینا. ایک تو دعا کا کلچر بڑا ہے زیادہ, یارو سب مل کے دعا کرو ہیں, تو دعا کس کے لیے کریں یہ سمجھ مجھے نہیں آتی. اور میں تو اس بندے کے لیے کیا بولوں, میں دعا ہی کرتا ہوں. خیر اینیویز, تو یہ تو ذرا فنی ہو گیا. سلمان آپ یہ بتائیں کہ ٹیچر بینگ اے پروفیسر, اپنے بچپن کے ڈیز تو یاد آتے ہوں گے, کتنے نٹوریس تھے اور آج کہاں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو؟ جی بالکل, میرا جو کہ بائی برتھ نہیں تھا, میری جو آئی سائٹ تھی وہ ایٹ دا ایج آف 13 ہوئی تھی ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے. سو جو ارلی ڈیز سے ود بلائنڈنیس, اس میں جو مجھے چیلنجز تھیں, جو رکاوٹ تھیں, جو ایک میرے لیے فرام ون اسٹائل آف لائف ٹو اندر ایک سفر تھا, تو اس ایکسپیرینس, ان بیٹر ریالٹیز اور وہ جو میں نے چیزوں کو پریکٹیکلی فیس کیا, اس کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ میرے پاس اب چونکہ میں مینلی ویژلی امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کو یا ادر اسٹوڈنٹس ود ڈسیبلٹی کو ڈیل کرتا ہوں, تو بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو سڈن ڈسیبلٹی کا شکار ہوتے ہیں, سڈن بلائنڈنیس کا شکار ہوتے ہیں. تو ان کی, میرا خیال ہے ان کے لیے سورس آف موٹیویشن بننا, ان کو ان کی کاؤنسلنگ کے لیے مجھے سہولت رہتی ہے, کیونکہ میں ان فیزز کو ایکسپیرینس کر چکا ہوں جس سے آج کے بچے کر رہے ہوتے ہیں موسٹ آف دا کیسز. تو پھر ان کو, میرا خیال ہے ان کے اندر ایک موٹیویشن لیول اور ایک انسپریشن کو انجیکٹ کرنا, ان کو ہمت دینا کہ یو کین ڈو اٹ آل. تو میرا خیال ہے بطور ٹیچر بھی, اینڈ بینگ سم ون ہو ہیز گون تھرو آل دس, تو میرے لیے یہ ایک جاب جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے میں اپنے ایکسپیرینس اور اپنے ڈیڈیکیشن کے ساتھ جتنا بھی ہو سکتا ہے بچوں کو موٹیویٹ کر کے انکریج کرتا ہوں کہ وہ معاشرے میں جا کے کوئی نہ کوئی پروڈکٹیو آؤٹ کم دے سکیں. اس کے ساتھ ہی آج کے ہمارے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے, اور جہاں ریاست سے مسکراتے رہیں. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میرا یہی میسیج ہے آپ سب کے لیے کہ بی موٹیویٹیڈ, اور اسپیشل پرسنس کی نیڈز کو جو ہے وہ سمجھیے اور اپرچونٹی دیجیے ان کو بھی, اور ان کو جو کوٹے فکس نہ کیجیے, انسٹیڈ ان کے لیے ویکینسیز نکالیے اور ان کو سوسائٹی کا ایک امپورٹنٹ فرد سمجھیے, ان کو سٹیزنس جانیے, اور تاکہ آپ ان کے مسائل تبھی سمجھیں گے جب آپ ان کے فرینڈلی ہوں گے. ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی, اور ہمارے چینل کو کریے گا سبسکرائب, اور قیمتی جو ہماری ہمیں آگاہ ہے اپنی, اسے ضرور آگاہ کرتی رہے گا. اللہ حافظ.